بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلبھوشن یادیو دہشت گرد بھارتی جاسوس جو پاکستان میں تخریب کاری کرتا رہا، دہشت گردی کرتا رہا، اس کو قونصلر رسائی دے دی گئی. اور جس طرح عالمی عدالت انصاف کی طرف سے کہا گیا تھا، پاکستان نے اس کی پاسداری کی، جبکہ یہ اگر پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے تو پاکستان چاہتا تو ایسا نہیں بھی کرتا، لیکن پاکستان نے اپنا ایک دیکھیے دنیا میں جس طرح سے امیج بنایا ہے کہ ہم ایک رسپانسبل نیشن ہیں، ذمہ دار ملک ہیں، اور اسی کے تحت پاکستان نے کلبھوشن یادیو سے ان کے بھارتی قونصلر کی ملاقات کروائی. اب اس کے بعد پھر ایک پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے شروع ہو گیا ہے کہ جناب اس پر تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے منفی بیانات دینے کے لیے. اب یہ بھارت نے کہنا شروع کر دیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو 2 گھنٹے ملاقات پاکستان نے کروائی ہے، اور پاکستان نے یہ دوسری دفعہ آفر کی تھی، پہلے کی تو بھارت نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دی تھی، اب دوسری دفعہ یہ ملاقات کروائی کیونکہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ہو صاف شفاف طور پر ہر چیز سامنے آئے. تو پاکستان نے جو 2 گھنٹے پر ملاقات محیط تھی اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، اور تاکہ یہ جو بھارت جا کر پاکستان کو پتہ تھا جھوٹ بولے گا، کیونکہ بھارت کا کام یہ ہے کہ اس نے چھرا گھونپنا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہی انہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا تھا، تو اس کے بعد سے انہوں نے امن کی کوششیں کی بھارت کے ساتھ. تو انہوں نے اب خود کہا کہ جب ہم امن کی بات کر رہے تھے تو پیچھے سے بھارت پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے FATF میں کوششیں کر رہا تھا. تو اس کے بعد جب یہ کشمیر والا معاملہ سارا انہوں نے خراب کیا، اس کے بعد پاکستان کو اب ہر ایک کو اندازہ ہو گیا جو چاہتے تھے کہ اچھا جی بھارت کے ساتھ امن کیا جائے، اور ہماری خواہش ہے امن کے بغیر تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اب پتہ لگ گیا کہ آپ کچھ کر لیں. بھارت میں جو اس وقت مودی سرکار ہے وہ خون کی پیاسی ہے، اور اس نے ہر صورت آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے. تو لہٰذا پاکستان نے اب اپنا بچاؤ کرنا ہے ہر طرح سے. ان پر ایک بات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا بھارت کی، کیونکہ یہ ہر معاہدے سے مکرتے ہیں. ابھی کرتارپور کا دیکھ لیں، اب خیر اس پر بھی مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے تو کہتے تھے ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے، ملیں گے ہی نہیں، یہ وہ. اب دیکھیے یہ کلبھوشن والا معاملہ بھی ہے، اور کلبھوشن کو اب دیکھیں آپ، وہاں پر بھارت میں بھارتی میڈیا اب چیخ رہا ہے اور اس کو ایک ہیرو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی جو ماؤں کی گودیں اجاڑے، بچوں کو یتیم کرے، یہاں پر دہشت گردی کرے، بلوچستان میں جس طرح سے اس نے نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی، وہاں پر دہشت گردی کروائی، اس کو وہاں پر ہیرو بنایا جا رہا ہے. جبکہ اسپائی بھی کہا جا رہا ہے. خود انڈین میڈیا اس کو اسپائی کہہ رہا ہے، بھارتی میڈیا میں اس کو جاسوس کہا گیا ہے. اب یہ بھارتی جاسوس کمانڈر یادیو جب پاکستان نے پکڑا، پھر آپ کو پتہ ہے اس کا کیس چلا، اس کو سزائے موت ہوئی، پھر یہ بھارت لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں معاملہ، وہاں بھی اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ پاکستان کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد بھارت کے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا کلبھوشن کو. بھارت تو چاہتا تھا کلبھوشن کو بھارت کے حوالے کر دیا جائے، وہ نہیں ہوا. اب ساری گفتگو موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بھارت نے یہ کارروائیاں روکی نہیں کلبھوشن کے پکڑے جانے کے بعد بھی. اب عمر داؤد نامی ایک اور ڈبل ایجنٹ گرفتار ہو گیا ہے جو افغانستان اور بھارت دونوں کے لیے جاسوسی کر رہا تھا پاکستان میں، اور اس کے پاس افغان پاسپورٹ بھی ہے، اور یہ 5 دفعہ بھارت جا چکا، وہاں پر جا کر یہ لیکچرز دیتا رہا. اس نے پشتون لبریشن آرمی کے نام سے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی، اور سیکورٹی فورس کے خلاف یہ وہاں پر کارروائیاں کر رہا تھا. یہ بھی گرفتار ہو گیا. اب یہ دیکھیے بھارت پاکستان کے خلاف سازشیں روک نہیں رہا، لیکن اس کو الحمدللہ ہر سطح پر منہ کی کھانا پڑ رہی ہے. اب دیکھیے بھارت میں ہو کیا رہا ہے. ابھی وہاں پر 31 نوجوانوں نے بھارت میں پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا، اس پر ان کو خلاف کیس ہو گیا، گرفتار کر لیا گیا، جس پر DGI اسپیئر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ یہ اختتام کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ. جو جتنا ظلم وہ کشمیر میں کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے بھارت، اس کے بعد یہ اختتام کا آغاز ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. آسام میں جو ریاست ہے بھارت کی، وہاں پر 20 لاکھ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ تم بھارتی شہری نہیں ہو، جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں. اب وہ کوئی بنگلہ دیش سے آئے تھے اور کب کے کئی دہائیوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو اب نکال دیا. اب یہ ان کو باقاعدہ جیلوں میں ڈالیں گے جس طرح پہلے بھی ڈالا گیا ہے. اور اس پر اب ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، اقوام متحدہ کی تنظیم ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، وہ سب اب بھارت کے خلاف بات کر رہی ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، جو وہاں پر ہندو انتہا پسندی کو پھیلانا ہے، اس کو وہ عملی جامہ اب پہنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکال رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو بھی ہتھیانا چاہتے ہیں. اب آسام کے معاملے پر BJP میں بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں. اور یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ EU یورپین یونین جو اتنے ملکوں کا اتحاد ہے یورپ کے، وہاں پر بھی کشمیر کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد برطانوی اور امریکی سیاستدان، بڑے بڑے اہم سیاستدان اب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. جو امریکہ کے صدارتی امیدوار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، برنی سینڈرز،
انہوں نے کشمیر کے لیے اتنی زبردست باتیں کہی ہیں کہ یہ ظلم جو کشمیر میں ہو رہا ہے بھارت کو اس کو بند کرنا چاہیے اور یہ بہت زیادہ ظلم ہے، اس سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. اور اسی تقریب میں عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا تھا. اور یہ اسلامک سوسائٹی فار نارتھ امریکہ یہ سب سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ جماعت یا ایک باڈی ہے مسلمانوں کی امریکہ میں. تو اس سے برنی سینڈرز کا خطاب جو امریکی صدارتی امیدوار ہیں ان کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے اور پوری دنیا میں اس کو کوریج ملی ہے اور بھارت کی سبکی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے اور بڑی بے عزتی ہو رہی ہے. ہر جگہ بھارت پر تھو ہو رہا ہے، مودی سرکار پر ان کو جواب دینے پڑ رہے ہیں کہ کتنی آپ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ جو اپوزیشن کی طرف سے شیڈو منسٹر ہیں کلچر کے، انہوں نے جا کر کشمیریوں کے ساتھ وہاں پر ان کے احتجاج میں شرکت کی ہے برطانیہ میں، اور وہاں پر بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی ہے کہ انسانی حقوق کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، یہ نہیں کہ بھارت کا یہ اندرونی معاملہ ہے کشمیر، نہیں. انہوں نے کہا یہ یونیورسل معاملہ، انسانی حقوق پوری دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، ساری دنیا کو اس پر اکٹھے ہونا چاہیے. تو برطانیہ جیسا ملک ہر سطح پر اب یہ بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 36 ممالک کے سربراہان سے وہ بات کریں گے کشمیر کے معاملے پر. تو یہ کلبھوشن کا معاملہ ہو، پاکستان کا آپ دیکھیے امیج کتنا بہتر ہو رہا ہے. ایک وقت تھا کہ دنیا ہم سے سوال پوچھتی تھی کہ اچھا جی آپ کے ملک میں اتنی دہشت گردی ہے، پھر بھارت نے جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا ہوا تھا کہ پاکستان دوسرے ممالک میں دہشت گردی کرتا ہے، اس کا میڈیا اتنا اسٹرانگ تھا. اب ان کے میڈیا کی تو کسی بات پر دنیا کو یقین رہا ہی نہیں ہے. اب چاہے وہ کلبھوشن کے معاملے میں بات کریں، کوئی نہیں ان کی بات مانے گا. حتیٰ کہ ابھی نندن جیسے بندے کو انہوں نے دیکھے نا جس طرح ہیرو بنا دیا، یہاں پر پکڑا گیا، اس نے جہاز بھی اپنا تباہ کروایا اور اس کے بعد وہاں پر گیا تو وہ فلمی، چونکہ وہاں پر صرف فلمی ہیرو ہوتے ہیں تو اس کو وہاں پر انہوں نے ایک ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو چلیں جی اچھا ہے اگر ان کے ہیرو جہاز گراتے ہیں، اگلی دفعہ اگر خدا نخواستہ پھر کہیں انہوں نے ایسی کوئی مہم جوئی کی کوشش کی تو انشاءاللہ پھر اور کئی ابھینندن پکڑیں گے اور اس طرح کے اور لوگ وہاں پر جائیں گے. اور جب آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس واقعی کوئی ہیرو ہے نہیں، فلمی ہیرو کے علاوہ کوئی ہیرو نہیں ہے، تو آپ اسی طرح کے لوگوں کو پھر ہیرو بنا کر پیش کریں گے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہ جی آج ابھینندن صاحب نے دوبارہ جہاز اڑایا ہے اور ایئر چیف بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسا وہ پائلٹ ہے ویسا ہی ان کا ایئر چیف ہوگا. تو یہی نظر آ رہا ہے وہاں پر جو بزدل سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے. لیکن یہ کلبھوشن والا معاملہ یہ بھی اب پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ بھارت اصل میں دہشت گردی کرواتا ہے خطے میں. ایک اور جس طرح میں نے بتایا عمر داؤد نامی ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے، ایک جاسوس اور دہشت گرد پکڑا گیا ہے. تو یہ سارا امیج بھارت کا کشمیر کی وجہ سے، آسام کی وجہ سے، اب ان کی اکانومی اتنی اس وقت ایشیا میں سب سے پیچھے چل رہی ہے، تباہی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے انتہا پسند سوچ رکھنے والے لوگ پوری سرکار میں لگا دیے ہیں. قابل لوگ آہستہ آہستہ بھارت کی جو سرکاری نوکریاں ہیں یا سرکاری پوزیشنز ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ مودی صاحب تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں راکٹ بھی سب سے پہلے انہوں نے نکالا تھا، چاند پر بھی پہلے وہ گئے تھے، نیوٹن نے تو جو رولز دیے ہیں وہ ہم نے بہت پہلے کر لیے تھے. جب عقل کا معیار یہ ہوگا، جب جہاں ان کو شکست ہو چکی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کو وہ اپنے ٹیکسٹ بکس چینج کریں گے اور اس کو فتح میں بدلنے کی کوشش کریں گے. نہیں، تاریخ بھی جھوٹ پر، ہر چیز جھوٹ، فریب، یعنی انہوں نے اپنی معیشت جھوٹ پر بنا رکھی تھی. اب وہ زیرو ان کی اس وقت ہو چکی ہے گروتھ، اور دنیا کو بتاتے تھے ہم اتنا گرو کر رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں. تو ایک جھوٹ تھا اور پورا میڈیا ساتھ مل کے اس جھوٹ کو پھیلاتا تھا، پروپیگیٹ کرتا تھا. اب وہ سب کچھ دھڑام سے گر رہا ہے. وہ جو کشمیر کے بارے میں جھوٹ بولا گیا کہ جناب ہم یہاں تو ڈیولپمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، وہ جھوٹ بھی دھڑام سے گر رہا ہے. پھر اس کو جو نارمل کہا گیا وہ بھی سب گر رہا ہے. کلبھوشن والا معاملہ کہ جناب یہ ہمارا عام شہری تھا، وہ ICJ میں غلط ثابت ہوا کہ اس کے جس طرح جو پاسپورٹ تھے جو بھارت میں گئے، وہ ایران سے جس طرح پاکستان آتا جاتا رہا، وہ سب. تو ہر سطح پر اب بھارت بے نقاب ہو رہا ہے اور پاکستان کو اب یہ چاہیے کہ یہی معاملات جس طرح پاکستان کر رہا ہے، دنیا کو بتا رہا ہے، یہی پاکستان نے آگے لے کر جانا ہے. اور بھارتی میڈیا کی اور بھارتی سرکار کی، مودی سرکار کی یہ چیخیں نکلوانی ہیں، ان کی چیخیں نکلتی رہیں گی. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو عالمی دباؤ ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے. اس لیے تو اب وہاں کا میڈیا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہ اس وقت بکھلائی ہوئی ہے، پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہی پرسیپشن جو بھارت کا بن رہا ہے، یہ بڑھتے آگے آپ دیکھیے کہ عالمی دباؤ بڑھے گا ہر حکومت پر، ہر سیاستدان پر، جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں. تو اب OIC کو بھی کچھ نہ کچھ بیانات دینے پڑ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا. پھر جب ملکوں کا دباؤ بڑھتا ہے، پھر تعلقات خراب ہونے لگ جاتے ہیں، پھر ان کی معیشت کے مسائل آ جائیں گے. جب بھارت کا یہ امیج جو اصل اس کا چہرہ ہے ہندو انتہا پسندی کا، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ابھی آپ دیکھیں گے بھارت میں کیا ہوا ہے، ایک 73 سال کے ڈاکٹر کو ہجوم نے مار کے قتل کر دیا. تو یہ بھارت میں یہ ہے اصل، بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے نفرت،
انتہا پسندی یہ ہو رہا ہے اور نسل کشی کی طرف معاملات وہاں پر جا رہے ہیں، جس کا پاکستان جس کے بارے میں دنیا کو بتا بھی رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بتا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھارتی سرکار اور زیادہ دہشت گردی پھیلائے گی، اور زیادہ انتہا پسندی کی طرف جائے گی، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے مودی، تو اس کے بعد ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے اپنے لوگ ان کا جینا حرام کر دیں گے، جو ہمیشہ ہوا ہے، جو ہر انتہا پسند کے ساتھ، ہر اس طرح کے ویلن اور خون کے پیاسے کے ساتھ ہوا ہے کہ اس نے اتنی نفرت پھیلا دی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو آگے لے کے نہیں جاتا تو وہی جن لوگوں میں اس نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے وہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ آگے بڑھے گا اور زیادہ خوفناک اقدامات کرے گا۔ تو اس لیے پاکستان دنیا کو بھی آگاہ کر رہا ہے اور پاکستان کو تیار رہنا ہے کہ بھارت کوئی بھی کسی بھی طرح کی حرکت کر سکتا ہے، تو لہٰذا پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ پاکستان اب تک بڑا زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے اثرات بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔